السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ جن صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سیدہ اسماء بنت مدربہ رضی اللہ عنہ۔ خاندانی پس منظر: ان کا نام اسماء، والد کا نام مدربہ بن جندل ہے۔ جب قریش کا ایک سردار حشام بن مغیرہ نجران آیا تو اس نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی اور اسے مکہ معظمہ لے آیا۔ مکہ میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا بدبخت اور ملعون ثابت ہوا، اور وہ تھا ابو جہل۔ اسماء کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے بعد خاوند کے بھائی ابو ربیعہ بن مغیرہ نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی اور اس سے دو بیٹے عیاش اور عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی یہ غیر عرب تھیں، مگر پھر ان سے حشام بن مغیرہ نے شادی کر لی۔ حشام بن مغیرہ قریش کا ایک بہت مشہور اور معروف سردار، جس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حشام بن مغیرہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا، یعنی یہ ساری اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں۔ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا۔ کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے؟ یعنی دور جاہلیت میں جو اس نے اچھے اچھے کام کیے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا، یعنی دنیا میں اچھا کہلانے کے لیے سب کام کرتا تھا، دنیا میں اپنے نام کا چرچا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا کام کر لے، مثلا خدمت خلق، لوگوں کی بھلائی کا، مگر اس کی نیت اپنے نام کی شہرت ہو یا دنیاوی فائدوں کا حصول ہو یا ناموری کی خواہش ہو، تو اس کو کسی چیز کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ بہرحال حضرت اسماء کا شوہر حشام بن مغیرہ کفر کی حالت میں دور جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت بڑی مصیبت بنا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت اسماء خود مسلمان ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم عام طور پر اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آئیں تو ہم بھی آ جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ، ہمارا بھائی ہمارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہیں، وہ نہیں مانتے، اس لیے ہم دین پر نہیں چل سکتے، اور کبھی شوہر کا بہانہ کرتے ہیں۔ مگر یہاں حضرت اسماء کو دیکھیں، انہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ ہر انسان کا فعل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اچھا اور برا صلہ اسے ضرور ملے گا۔ حضرت اسماء کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ مگر ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں نا، عیاش اور عبداللہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ بھی ابو جہل کے بھائی تھے، مگر ابو جہل مسلمان نہیں ہوا۔ یقیناً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص نہیں تھا۔ حشام کا بیٹا ابو جہل اسلام کی مخالفت میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف حسد اور بغض کا جھنڈا بلند کیا۔ وہ احمقوں کا سردار تھا، یعنی جو لوگ دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کر لیں، اس سے بڑھ کر کون بے وقوف ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے بعد قریش کی سرداری کا خواب دیکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کی سب سے بڑی امید کو زندہ درگور کر دیا، اور جو وہ چاہتا تھا
اس کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس لیے وہ ظلم و سرکشی پر اتر آیا اور حد سے تجاوز کر گیا۔ وہ شرپسندی کے مختلف طریقے آزمانے لگا۔ عمر بن میمون عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کو بددعا دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب ہی اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ اوجڑی کا پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ سٹمک، ٹھیک ہے۔ قریش نے کہا کہ تم میں سے کون اس اوجڑی کو ان کی پیٹھ پر رکھے گا؟ عقبہ بن ابی معیط نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے اوجڑی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اوجڑی پیٹھ سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، الہی قریش کے سرکردہ افراد کو تباہ و برباد کر دے، الہی عتبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی شیبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابو جہل بن حشام کو تباہ و برباد کر دے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابی بن خلف کو تباہ و برباد کر دے، الہی امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ امیہ بن خلف موٹا تھا۔ جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ ابو جہل کا ماں جایا بھائی عیاش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہوا۔ ابو جہل اور اس کے بھائی حارث کو پتہ چلا کہ وہ ہجرت پر روانہ ہو گیا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گرفت کے خطرے کے باوجود دونوں نے دھوکے سے اپنے بھائی کو اپنی تحویل میں لیا اور اسے جکڑ کر واپس مکہ معظمہ لانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے مکہ لا کر حبس بیجا میں رکھا، یعنی قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ مسلسل اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دی اور وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو جہل کے بغض، عناد اور کینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے قریش کے سرداروں اور زعماء کو جنگ بدر پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ کر لیا، یعنی اسی نے ابو جہل نے ہی جنگ بدر کے لیے سب کو بھڑکایا تھا تاکہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے اس کی جتھہ بندی کو بکھیر کر رکھ دیا ہے اور ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے اور ان کے معبود کی مٹی پلید کر دی ہے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے مشرکین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد رقص و سرور کی محفل منعقد کی جائے گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے اور شراب کے جام پیے جائیں گے۔ ابو جہل کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ علیم و خبیر نے اس سے کیا چھپا رکھا ہے۔ لڑائی کی چکی گھومی، قریش کے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اس کے بڑے بڑے بہادر تیہ و تیغ ہو گئے۔ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا کہ اس کے پاس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے تو دیکھا کہ ابو جہل کراہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے اس کا انجام دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو گرفتار کر لیا گیا اور لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ دونوں بدبخت اپنے کیے کا بدلہ پا گئے۔ سیدہ اسماء نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔
وہ عطریات بیچا کرتی تھیں، یعنی بزنس مین وومن تھی، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس یمن سے آتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربیعہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس سے 10,000 درہم ادھار لیے۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کا حساب صاف کر دیا۔ غزوہ حنین میں دراصل مال غنیمت کافی ملا تھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے ادھار رقم دی تھی وہ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت عطا کرے۔ یعنی جب قرض دار کو قرض ملے تو اس کا کیا کام ہے کہ یہ دعا کرے۔ قرض کے آداب میں یہ ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں دعا بہت کم دی جاتی ہے، بلکہ ہمارے کلچر میں دعا تو بہت ہی لی جاتی ہے، یعنی دعا دینے کی بجائے بہت زیادہ لی جاتی ہے۔ ہر دوسرا بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ عادتاً ایسا کریں یا پھر تکیہ کلام کے طور پر یا سنجیدگی سے ہر حال میں یہی کہتے سنا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، دعا دینی چاہیے، اور جب آپ دوسروں کو دعا دیتے ہیں، کسی کو بھی دعا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ شخص پلٹ کر آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو آپ کے تو پھر مزے ہی مزے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو کہ یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو، کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان کر کے دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ احسان کا بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں نے آپ کی کوئی مدد کی ہے، آپ مجھے شکریہ بھی کہتی ہیں اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ باجی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو میں دعا کر دیتی ہوں تو آپ کو اس کا صلہ مل جاتا ہے، اس کا اجر مل جاتا ہے، تو پھر آخرت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مفسرین یہاں تک منع کرتے ہیں کہ آپ کسی فقیر کو بھی آپ دے رہے ہوں کچھ تو اس کو یہ نہ کہیں کہ میں بیمار ہوں تو مجھے لیے شفا کی دعا کر دیں، یا میرے رزق کی فراوانی کے لیے یا اولاد کے لیے کوئی دعا کر دیں، یا کوئی بھی کہہ دیں، صحت کے لیے دعا کر دیں، کوئی بھی بات کہہ دیں، نہیں کہنی چاہیے۔ وہ خود سے دعا کر دیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن آپ نے نہیں کہنی ہے، کیونکہ اگر اس نے دعا کر دی تو جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عمل احسان کا بدلہ مانگنا ہے، یا ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرشتہ مقرر کر دیں گے اور وہ ہمارے لیے خوب دعائیں کریں گے، اور یقیناً جس کو فائدہ پہنچے گا، جس کو آپ نے جس کی مدد کی ہوگی، اس کے دل سے خود بخود ہی پھر آپ کے لیے دعا نکلے گی، بغیر کہے، ضرورت ہی نہیں کہنے کی، کہہ کر اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ اب مزید آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سیدہ ریطہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو۔ خاندانی پس منظر: نام ریطہ، والد کا نام عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدہ ریطہ کی شادی جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مالی طور پر کمزور اور تنگ دست تھے اور ایک سرکردہ قریشی سردار کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس سردار کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ بکریاں چرانے کی جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی وہ گھر کے اخراجات کے لیے کافی نہ تھی۔ اہل خانہ کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان کی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہایت رحم دلی، نرم خوئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو کچھ کماتی اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں حضرت اسماء عطر بیچتی اور کام کرتی ہیں، اور یہاں ایک اور عورت کی مثال ہے کہ وہ اس لیے کام کر رہی ہیں کہ شوہر کی آمدنی کم ہے،
تو گھر کو سپورٹ کیا جا سکے، یعنی اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایسے حالات میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ ضرورت ہے گھر کے اندر، تو خاوند کی کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے، ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، نان و نفقہ کی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ علامہ ابن اثیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں رقم تراز ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ دستکاری کی ماہر تھیں، اور جو کچھ اپنی دستکاری سے کماتی وہ اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اور تمہارے بیٹے نے مجھے صدقہ خیرات کرنے سے مشغول کر رکھا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اگر تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا تو تم ہمارے اوپر خرچ کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کاریگر عورت ہوں، جو کچھ میں بناتی ہوں اسے بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے اور میرے خاوند کی اخراجات کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتی، میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز صدقہ کر سکوں۔ کیا جو میں اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی ہوں اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم ان پر خرچ کرو، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ علامہ ابن اثیر نے اسد الغابہ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، نعم لکی اجر ما انفقت علیہم فانفقی علیہم، تیرے لیے اچھا اجر ہوگا جب تک تو ان پر خرچ کرے گی تو ان پر خرچ کرتی رہے، یعنی تو ان پر خرچ کرتی رہے، یعنی ان پر خرچ کرنا بہترین ہے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک کاریگر خاتون تھی، وہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں بیچتی اور صدقہ بھی کرتی۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مجھے مشغول کر رکھا ہے، تم پر خرچ کرنے کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں بچتا جو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم خرچ کرنے سے تجھے اجر و ثواب نہیں ملتا تو میں پسند نہیں کرتا کہ تم ہم پر خرچ کرو۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب تک تو ان پر خرچ کرتی رہے گی تجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سچائی کی خوگر صدقہ دینے والی خاتون سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دور اس طرح بسر کیا جس طرح کے بسر کرنے کا حق تھا۔ کنبے کی دیکھ بھال میں انہوں نے اپنے شریک حیات کا ہاتھ بٹایا اور اولاد پر بھی پوری توجہ دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا خاوند سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہونے لگے، یعنی اسٹوڈنٹ تھے ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس علم سے آراستہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا تھا، انہیں اپنی علمی فیوز و برکات سے نوازتے اور اپنے نبوی رشد و ہدایت سے آراستہ کرتے، یا پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میدان ہائی جہاد کی طرف نکلتے، اللہ کے دشمنوں مشرکین کے خلاف جہاد کرتے اور چہار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا سربلند کرتے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا دلی ارادہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے سے اجر و ثواب حاصل کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مجبور نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ اگر مجھ پر خرچ کرنے سے تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تو میرے اوپر خرچ کرے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ریطہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ جو کچھ تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتی ہے اس کا تجھے اجر و ثواب ملتا ہے، اس سے ان کا دل مطمئن ہو گیا اور انہوں نے کوشش میں اضافہ کر دیا اور محنت دگنی کر دی۔ وہ بھلا اپنے اس طریقہ کار میں زیادہ محو کیوں نہ ہوتی جبکہ اس میں ان کے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ انہوں نے اپنے خاوند اور اولاد کے لیے خوشحالی کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ریطہ رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدہ ریطہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق کسی پر احسان کر سکتا ہے۔ اگر کر سکتا ہے تو وہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی کام کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت مرد کام نہیں کر سکتا تو بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی کام کر کے خاوند کی مالی مدد کر سکتی ہے تو ضرور کرے، اس کا بھی اسے بہترین اجر ملے گا، مگر اس کو کرنے کے بعد ضائع نہ کریں، احسان جتا کر ضائع نہ کریں، نہ احسان جتلا کر اپنے عمل کو ضائع کریں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے رو رو کر، کیونکہ اکثر جو ہے نا ایسے معاملات ہوتے ہیں نا جب نان نفقہ کی ذمہ داری خاوند نہیں اٹھا سکتا اور عورت کو کمانا پڑ جائے تو پھر وہ ہر ایک کے سامنے روتی رہتی ہے بیٹھ کے، یا پھر وہ اس بات سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں جو اب مرضی کروں، تو اسی لیے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے تو یقیناً پھر وہ اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے، یعنی چاہے وہ کتنی بھی مالدار ہو۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں خود مختار ہوں، مجھے خاوند کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے یہ طرز عمل کسی مسلمان لڑکی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسی سوچ سے بچنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے خاص تعلق والے صحابی تھے، بہترین قاری تھے۔ حدیث کے مطابق سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ شاگرد ان کے دروازے میں بیٹھے رہتے کہ کب یہ نکلیں اور وہ ان سے علم حاصل کر سکیں، اور جب وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو راستے میں بھی ان کے شاگرد جو ہے وہ علم حاصل کرتے جاتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔